موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال الأشقياء سورة والفجر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني يندم على ما كان صرف منه من المعاصي إن كان عاصيا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا ثور بن يزيد عن خادم معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله تحقره يوم القيامة ورد أنه رد إلى الدنيا كما يزداد من الأجر والثواب. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت میں کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش کہ میں نے اپنی اس حیات اخروی کے لیے کچھ اعمال صالحہ کر کے بھیجے ہوتے. یعنی یندم، اب اس کو ندامت ہوگی کہ جو اس نے دنیا کے اندر نافرمانیاں کی، اگر نافرمان ہوگا اور اگر فرما بردار ہوگا تو اس کو بھی ندامت ہوگی کہ ہائے کاش میں نے کوئی عمل نہ کیا، زیادہ عمل کرتا تو آج زیادہ ثواب حاصل ہوتا. یعنی اگر وہ عاصی ہے، نافرمان ہے تو اس کو اپنے اعمال سیئہ پر ندامت ہوگی، اور اگر وہ مومن ہے فرما بردار ہے تو اس کے اپنے اعمال کی قلت پہ حسرت ہوگی کہ کاش میں اور زیادہ بہتر عمل کرتا اور زیادہ اچھے عمل کرتا تو آج مجھے اس سے زیادہ اجر اور ثواب ملتا. جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں محمد بن عمرہ سے، اور یہ صحابی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ لو ان عبدا خر علی وجهه، اگر بندہ پیدا ہونے کے دن سے لے کر موت تک سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے آگے پڑا رہے، قیامت میں سمجھے گا کہ میں نے آئے کاش کچھ نہیں کیا، مجھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیجے تو میں اس سے بھی زیادہ اعمال کروں گا. تو بہرحال لیکن اس دن ندامت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. قال اللہ تعالیٰ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ
احد ای لیس احد اشد عذابا من تعذیب اللہ من عصاہ. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے ایسا سخت عذاب کوئی نہیں دے سکتا اپنے نافرمان کو. جن لوگوں نے نافرمانی کی جب اس کو اللہ عذاب دیں گے یاد رکھیں کہ مخلوق کا عذاب خالق کے عذاب کے سامنے کیا مقابلہ کر سکتا ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ أَيْ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَشَدَّ قَبْضًا وَوَثَقًا مِنَ الزَّبَانِيَّةِ لِمَنْ كَفَرَ بِرَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذَا فِي حَقِّ الْمُجْرِمِينَ مِنَ الْخَلَائِقِ وَالظَّالِمِينَ. اور اس کو جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ باندھیں گے ایسا کوئی باندھنے والا نہیں ہے چونکہ وہ زبانیہ جو ملائکہ ہیں جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کو اللہ عذاب شدید دیں گے اور بڑے سخت پکڑ سے پکڑیں گے. اصل میں اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ کا جو عذاب ہے دنیا میں وہ الگ ہے اور جو آخرت میں ہے وہ الگ ہے. ایک مسئلے کو سمجھیے. اللہ نے دنیا میں بڑے بڑے کافروں کو عذاب دیا جیسے آپ پڑھ چکے ہیں. قوم عاد کو عذاب دیا, قوم سمود کو عذاب دیا, قوم لوط کو عذاب دیا, قوم فرعون کو عذاب دیا. لیکن وہ عذاب آخر ایک حد ہے. ایک دن دو دن ایک لمحے میں ختم ہو گئے, مر گئے, ختم. جب مر گئے تو عذاب سے چھوٹ گئے. اب پھر ان کے لیے عالم برزخ کا عذاب ہے جو عالم غیب ہے جس پر بس جتنا ثابت ہے قرآن حدیث میں ہمارا ایمان. لیکن آخرت کا جو عذاب ہے ایک تو یہ یاد رکھیں کہ وہ عذاب دائمی ہوگا, کبھی یعنی ختم نہیں ہوگا, منقطع نہیں ہوگا, دائمی عذاب ہے الی ابد الآباد. تو اس لیے اس جیسا عذاب کیسے ہو سکتا؟ دوسرا علماء نے یوں سمجھایا ہے کہ دیکھو نا دنیا میں مثلا کسی میں بادشاہ ناراض ہو جائے, بھئی اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو کوڑے مارا کرو, آخر مار مار کے مار دو, جب مر گیا تو چھوٹ گیا اس کے عذاب سے. لیکن وہاں تو موت ہی نہیں نا کہ چھوٹ جائے, وہاں موت تو ہے ہی نہیں. جہنم میں جانے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, موت تو آئے گی نہیں. اسی لیے قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ دوزخ والے چیخ چیخ کے پکار کے کہیں گے وَنَادَوْا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. جو خزانہ جہنم کا سردار ہوگا, داروغہ ہوگا, اس سے کہیں گے مہربانی کرو اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام ختم کر دیں, یعنی ہمیں موت دے دیں. وہ جواب دیں گے قال انکم ماکثون, نہیں تم نے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے, اب کوئی موت شوق نہیں, اب تو نہ مرو گے نہ جیو. اللہ یموت فیہا ولا یحییٰ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے ڈرو, اس دن جو اللہ عذاب دیں گے ایسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا. اور اس دن جو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو حکم دے کر کے تمہیں جکڑیں گے, بعض احادیث میں آتا ہے کہ ان کے گلے میں بھی توق ہوں گے, ان کو زنجیروں میں بھی جکڑا جائے گا, اور پھر ان کو جہنم کے خانے میں ڈال کے اوپر سے بند بھی کر دیا جائے گا تاکہ کوئی ہوا بھی نہ نکل سکے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. یہ مجرمین کا حال تھا. اب آگے اللہ تبارک و تعالی اپنے مومنین, اپنے عباد صالحین کا ذکر فرماتے ہیں, کیونکہ سنت اللہ ہے قرآن میں جب مجرمین کا ذکر آئے گا تو مومنین کا بھی ذکر آئے گا, جب جنت والوں کا ذکر آئے گا تو جہنم والوں کا بھی ذکر آئے گا, اور جب جہنم والوں کا ذکر آئے گا تو اس کے بعد جنت والوں کا ذکر آئے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب اللہ تبارک و تعالی ان کو خطاب فرمائیں گے نفس مطمئنہ والے مومنین کاملین.
جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن پاک کے آیات مبارک کی روشنی میں کہ نفس جو ہے اس کے 3 قسم ہیں. ایک تو نفس امارہ ہوتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نے تو برائی 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 ہر وقت برائی میں ڈال. اور ایک نفس لوامہ ہوتا ہے. کیا مانا کہ غلطی کرے تو وہ ملامت کرتا ہے، بھی یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ لوامہ. اور ایک وہ نفس ہے جو مطمئنہ ہوتا ہے کہ بالکل گناہوں سے پاک، نافرمانی سے پاک، اور جن کی زندگی دائماً اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے فکر میں ہے، اس کی یاد میں، ان کا نفس مطمئنہ ہو. مطمئنہ مانا اطمینان والا. کیا مانا؟ جب یقین ایمان کامل ہو گیا تو اللہ کی ہر امر پہ راضی ہے. اسی لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ اللہم انی اسالک ایمان یباشر قلبی، اللہ مجھے ایسا ایمان دے او میرے دل کو پکڑ لے، وَيَقِينًا صَادِقًا، اور مجھے سچا یقین دے، حَتَّى أَعْلَمَ بِأَنَّهُ لَن يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، کہ مجھے یقین کامل ہو جائے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جب تک آپ نہ پہنچائیں، اور اگر تکلیف پہنچے تو مجھے اس میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نفس مطمئنہ ہوتا. اس لیے دیکھیں انبیاء پہ بڑے بڑے امتحان آئے لیکن وہ ہر حال میں راضی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ ہے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہو لیکن دل مطمئن ہوتا ہے. ان کے چہرے پہ ہمیشہ آپ کو طمانینت نظر آئے. تو اس لیے وہ نفس مطمئنہ ہوتے ہیں جو اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر ہر بات پہ راضی ہو. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک الی جوارہ وثوابہ وما اعد لعبادہ فی جنتہ. اب جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اس کا ثواب حاصل کرو اور اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہ نعمتیں حاصل کرو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں. راضیۃ مرضیۃ، اپنے نفس میں بھی راضی اور اپنے اللہ پہ بھی راضی. اے قد رضیت عن اللہ ورضی عنہا وارضاہا، وہ اپنے اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کی نعمت پہ راضی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ بھی ان سے راضی. فادخلی فی عبادی ای فی جملتہم، میرے بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی وہذا یقال لها عند الاحتضار وفی یوم القیامت ایضا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے گا، جب سکرات کا وقت آئے گا، ایک تو اس وقت کہا جائے گا، اللہ کے فرشتے آ کے کہیں گے. حتیٰ کہ صحابہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابن عباس کی موت آئی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ جب ان کا جنازہ تیار ہو گیا، غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، اب جنازے کو عیدگاہ میں لانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ آیا جو آپ کے کفن کے اندر داخل ہو گیا. آج تک ہم نے ایسا پرندہ دیکھا ہی نہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ ہم نے سنا کہ آواز آتی ہے، آواز آ رہی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بعد ایک روایت میں میرے مدنی پاک نے حضرت ابو بکر کو بھی فرمایا کہ ابو بکر تم بھی ان لوگوں میں ہو جن کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیونکہ قاعدہ قرآن کے مطابق یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت پہ ایمان رکھا اور پھر اس پہ جم گئے، کوئی چیز ان کو ہٹا نہیں سکی۔ جب ان پہ موت آئے گی تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے آئیں اور وہ موت والے کو باقاعدہ نظر آ رہے ہوں گے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ ان کو کہیں گے ابشروا، ان کو کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ہرگز نہ ڈرو، آگے بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور ولا تحزنوا، جو چھوڑ کے جا رہے اس کا بھی غم نہ کرو، اس کا انتظام بھی اللہ فرمائیں گے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں ہم مبارک دیتے ہیں اس جنت کی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھی اور آخرت میں بھی تیرے ساتھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جب تم جنت میں جاؤ گے تو جو چاہو گے تمہیں ملے گا اور جو مانگو گے تمہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو مومنین کو موت کے وقت بھی فرشتے مبارک دے دیتے ہیں، موت کی گھڑی کے آنے سے پہلے ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور اسی طرح قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ان سے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب تم بھی میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، جن کو اللہ فرمائے میرے بندے ہیں تو سمجھ لو کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ کیوں؟ ویسے تو ساری مخلوق اللہ کی ہے نا، لیکن جس کو مالک کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی بڑے شان والے ہیں، لیکن میرے مدنی کا شان ان سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بطور معجزہ جب مہد میں بات کی تھی تو کہا تھا قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا تھا اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور میرے مدنی کی شان دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، دیکھو یہ میرا بندہ ہے۔ تو ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، ایک تو بندہ کہے نا میں اللہ کا بندہ ہوں تو ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، لیکن ایک یہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی فرما دیا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لا خوف علیہم، ان پہ نہ ڈر ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اللہم اجعلنا من عبادک، فرماتے ہیں کہ یہ قیامت میں بھی ان سے کہا جائے گا اور دنیا میں بھی کہا جائے گا، اور جب وہ قبروں سے کھڑے ہوں گے تب بھی ان کو کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ثم اختلف المفسرون فی من نزلت هذه الآیہ، فروضحا ابن عباس نزلت فی عثمان بن عفان، وعن بريدة بن الحصيب نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان ابن عفان کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت بریدہ بن الحصیب فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وقال له في ابن عباس يقال للارواح المطمئنة يوم القيامة، اور ایک قول میں حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ وہ ارواح مطمئنہ ان کو قیامت میں کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یعنی صاحبک وہو بدنہ الذی کانت تعمرہ فی الدنیا۔ اللہ قیامت میں عالم ارواح کو حکم دیں گے کہ اے روح جاؤ اپنے بدن کے اندر،
جس کے اندر تم ساری زندگی رہی ہو اسی کے اندر اب چلی جاؤ. راضیتم مرضیتم وروي عنه أنه كان يقرأها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقد قال إكرمة والكلبي واختاره ابن جرير وهو غريب والظاهر والأول لقوله تعالى ثم ردوه إلى الله مولاهم الحق وأن مردنا إلى الله. سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. الى حکمہ والوقوف بین یدیہ اور سب نے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا ہے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتقی قال حدثني ابي عن ابيه عن اشعث بن جعفر عن سعيد بن جبير بن عباس في قوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال نظرت وابو بكر جالس فقال يا رسول ما حسن هذا فقال اما انه سيقال لك هذا. اب اس روایت میں آتا ہے ابن عباس فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر بھی حضور کے پاس بیٹھے تھے. انہوں نے یہ آیت سننے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسا بہتر جواب ہے, کیسا خطاب عجیب ہے. حضرت نے فرمایا ابو بکر تم سے بھی کہا جائے گا انه سيقال لك. ثم قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن يمان عن اشعث عن سعيد بن جبير قال قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا لحسن. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنا پیارا خطاب ہے. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الملك سيقول لك هذا عند الموت. حضور نے فرمایا ابو بکر جب تیری موت کا وقت آئے گا تو تجھے بھی فرشتہ آ کے یہی پیغام دے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وقد رواه ابن جرير النبي قريب عن ابن يمان به وهذا مرسل حسن. ثم قال ابن ابي حاتم وحدثنا حسن بن ارفد قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير قال مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم ير على خلقته فدخل نعشه ثم لم ير خارجا منه فلما دفنت تليت هذه الآية على شبيل القبر لا يدري من تلاها. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جب طائف میں فوت ہوئے. حضرت ابن عباس جو ہے یہ حبر المفسرین ہیں اور ویسے تو یہ مکے والوں کے امام تھے لیکن رہائش انہوں نے طائف میں رکھی. ادباً و احتراماً کے بھی حرم میں کوئی غلطی نہ ہو, اس لیے حرم شریف حاضر ہوتے تھے, عمرہ کر لیا, جمعہ پڑھ لیا, پھر واپس چلے. اور آخری عمر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا بھی ہو گئے تھے, آپ کی نظر بھی چلی گئی. اور یہ بھی میرے مدنی پاک کی حدیث ہے کہ آخری عمر میں جس بندے کی نظر چلی جائے اور وہ صبر کر جائے اللہ کے فیصلے پر تو جنت اس کے لیے واجب ہے. تو اس روایت میں آتا ہے سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس فوت ہوئے ایک پرندہ آیا, لم یرا الاخر, ایسا پرندہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. فدخل نعشہ, آپ کے کفن کے اندر داخل ہو گئے. ثم لم یرا خارجا منہ, پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ نکلا نہیں نکلا, کہاں چلا گیا. فلما دفنا, جب حضرت ابن عباس کو ہم نے دفن کیا, آپ کی قبر مبارک بھی طائف میں ہے, فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم قبر پہ کھڑے تھے, قبر کے کنارے پہ کھڑے تھے کہ یہی آیت کی آواز آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ
مرضیہ. فرماتے ہم حیران ہو گئے کہ پڑھنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. رواہ الطبرانی عن عبد الله بن احمد عن ابي عن مروان بن شجاع عن صالح بن اجلان الابتذبي فذكره وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الحربي المعروف بشكل في كتاب العجائب بسنده عن قباس بن رزين ابي هاشم قال أسرت في بلاد الروم فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه فارتد ثلاثة وجاء الرابع فامتنع وضربت عنقه فألقى رأسه في نهر هناك فرسب في الماء ثم طفى على وجه الماء وأن نظر إلى أولئك الثلاثة فقال يا فلان ويا فلان ويا فلان يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم غاص بالماء وقال وقالت النساء يسلموا ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة الإسلام وقال وجعل الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فغلسنا. اس روایت میں حضرت قباس بن رزین فرماتے ہیں کہ ہم 4 دوست تھے جو ہم بلاد روم میں گئے. ہم قید کرنے کے بعد ہمیں روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. بلاد روم کے بادشاہ جو تھے وہ عیسائی تھے, نصرانی تھے. اس نے اپنا دین پیش کیا کہ بھی یا تو تم میرا دین قبول کرو, اگر نہیں کرو گے تو میں گردن اڑا دوں. کہتا ہے کہ 3 بندوں نے تو اس کا دین قبول کر لیا, اس کو اس نے چھوڑ دیا. اور میری باری جب آئی تو میں نے کہا میں تمہارا دین قبول نہیں کرتا, میں دین اسلام پہ ہوں اور اسی پہ رہوں گا. اس نے حکم دیا اور مجھے قتل کر دیا گیا اور میری لاش جو تھی وہ دریا میں پھینکی گئی. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جب ان کی لاش کو پھینکا گیا تو وہ لاش رک گئی اور اس نے گردن اوپر کر کے ظاہر کی اور ان کے نام لیے ان تینوں کے, او فلان او فلان او فلان اسلام میں لوٹ آؤ. اللہ کا حکم ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ کہنے کے بعد پھر وہ پانی میں غائب ہو گئے. کہتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ کتنے نصرانی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے حتیٰ کہ بادشاہ کا تخت لیا. اور بعض کہتے ہیں کہ مسلمان ہو رہے تھے لیکن نہیں ہوئے. اور وہ 3 جو تھے انہوں نے بھی کہہ دیا ان سے کہ ہم اسلام پہ واپس چلے گئے, ہم تمہارا دین چھین نہیں مانتے ہیں. قید میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر کافی عرصے کے بعد جب خلیفہ ابی جعفر المنصور کو پتہ لگا تو ان کے وفد نے آ کے ہمیں چھڑوایا وہاں سے. وروى الحافظ بن عساکر في ترجمة رواحة بنت ابي عمرو اللوزاعي النبي حدثني سليمان بن حبيب المحاربي قال حدثني ابو امامة ان رسول الله قال لرجل قل اللهم اني اسالك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ابو امامہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا سکھلائی کہ اس طرح دعا مانگا کرو کہ یا اللہ میں تم سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تیرے فیصلوں پہ راضی ہو اور مجھے تیرے ملنے پہ ایمان ہو اور تیری قضا پہ میں راضی رہوں اور جو تو عطا کرے پہ اس پہ راضی رہوں قناعت کر لوں. ثم روى نبی سلیمان ابن بیر انہ قال حدیث رواہ هذا واحد امه آخر تفسیر سورۃ الفجر وللہ الحمد والمنہ. الحمدللہ اللہ نے سورۃ الفجر کی تفسیر نصیب فرمائی. زندگی ہے انشاءاللہ تو پھر سورۃ البلد کی تفسیر ہو. کئی کفن جو ہے عورت کے لیے ہو یا مرد کے لیے
افضل یہ ہوتا ہے کہ سفید کپڑا ہو، اور جتنا چونکہ حضور کو سفید رنگ زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی سفید پسند، مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے، تو بہرحال کفن سفید ہو اور اچھے کپڑے کا ہو، یہ ضروری نہیں کہ قیمتی ہو۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، حالانکہ اس وقت تو اسلام پہنچ گیا تھا جہاں پہنچ گیا تھا، بڑے فتوحات، بڑے غنائم، بیت المال بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو چادریں میں استعمال کر رہا ہوں نا، یہی میری استعمال شدہ چادروں کو دھو کے اسی میں مجھے کفن دے دیں۔ تو آپ کے گھر والوں نے عرض کیا کہ حضرت اب اتنا تو نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، اتنا توفیق تو ہے کہ آپ کو اچھی اور نئی چادریں دی جائیں، پر میں نئے کپڑے کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے، جب مر گئے نئے کپڑے کی کیا ضرورت؟ اگر اللہ راضی ہے تو ان پرانے کپڑوں میں بھی جنت جو ہے، قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر خدا نہ کرے اللہ ناراض ہو تو چاہے ریشمی کفن پہنا ہو تو کیا ہوگا، وہ تو جہنم کا گڑھا بن جائے گا، کیونکہ قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران۔ تو جتنا سادگی ہو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آج کل تو رواج ہو گیا ہے نا جی کہ بڑے آدمی مرتے ہیں تو ان کے کفن بھی بڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور اوپر چادریں ڈالی جاتی ہیں اور پتہ نہیں، یہ سارے بدعات و منکرات۔ حتیٰ کہ اس ملک میں بھی ایک رواج بن گیا ہے کہ سبز رنگ کی چادر ڈالو اور کلمہ لکھا ہوا ہو اور یہ لکھا ہوا ہو، لکھا ہے، ساری چیز بدعات میں داخل۔ اگر یعنی سبز رنگ کی چادر ڈالنا سنت ہوتی تو سب سے پہلے تو میرے حضور آقا پہ ڈالی جاتی، اور اسی طرح خلفائے راشدین کی جو موت آئی ہے کسی خلیفہ راشد پہ ڈالی جاتی، سیدنا ابی بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا حمزہ ہیں، بلکہ سیدنا حمزہ کی شہادت پر تو یہ ہوا کہ جب کفن ڈالا جاتا تھا وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر پہ ڈالو تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں کی طرف ڈالو تو سر ننگا ہو جاتا، یعنی کپڑا بھی پورا نہیں تھا، 3 کپڑے تو 3، ایک چادر بھی پوری نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوہ علی راسہ، کہ یہ چادر جو ہے اس کے سر پہ ڈال دو، وجعلوا الاذخر علی رجلیہ، اور اذخر بوٹی کے جو پتے ہیں وہ پاؤں کی طرف ڈال دو، بس۔ تو یہ سید الشہداء کا کفن، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی سادگی ہوگی، اصل بات تو بس یہی ہے، دعا کرو کہ موت ایمان پہ ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، کلمہ زبان پہ ہو، اور اللہ کی رحمتوں کے ساتھ آدمی اللہ کا مہمان ہو، ورنہ اس کے بغیر کیا کفن کیا کام آئے گا یا کپڑے کیا کام آئے گا۔ اچھا، اب نصرانی جو ہیں وہ تو سوٹ پہنا کے دفن کرتے ہیں، نصرانی جو ہیں وہ باقاعدہ سوٹ 3 پیس سوٹ پہناتے اسی میں دفن کرتے ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ جلا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی پر دم پڑ گیا، تو اب کیا کریں؟ ان کی طرف سے مکے میں ایک بکری لے کے ذبح کر دو، بس بات ختم ہو گئی، اور کیا ہو گیا، کوئی مشکل نہیں۔ ان کے جو آپ دوست ہیں یہاں مکے میں موجود ہیں، ان کو کہہ دو وہ آپ کو اجازت دے دے، اس کی بیگم بھی، تم میرے وکیل ہو، میری طرف سے جا کے دم ادا کر دو، آپ منڈی میں جا کے ایک بکری خریدیں، ذبح کریں، گوشت بنا کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، بس دم ادا ہو گئے۔
کہتے جی کہ میری ایک پھوپھی ہے، وہ گمراہی میں، جادو اور ٹونے شونے کرنے میں مبتلا ہیں، اور اس کے گھر میں نامحرم کا آنا جانا بھی ہے، تو ایسے لوگوں سے قطع تعلق بالکل کر سکتے ہیں۔ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں حکم ہی یہی ہے کہ اگر آپ نے فرمایا اگر برائی دیکھو طاقت ہے تو ہاتھ سے مٹا دو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے ہو تو دل سے تو برا سمجھو، دل سے برا سمجھنے کا معنی یہ الگ ہو جاؤ، ان کے ساتھ نہ رہو۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر چند آدمی ہیں وہ شراب پیتے ہیں، ان میں ایک بندہ شراب نہیں پیتا لیکن ان کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس کو بھی اسی عذاب میں مبتلا کیا۔ ورنہ یہ ہمیں حکم ہے کہ ایسی جگہ کو ہم چھوڑ دیں، ایسے دوستوں کو ہم چھوڑ دیں، ایسے ماحول کو ہم چھوڑ دیں۔ حج حرم شریف میں کھجوریں اور تو پتہ نہیں کیا تقسیم ہوتا ہے، افطار سے پہلے لوگ کھا وہی ہوتا تو روزے والوں کے لیے ہے، لیکن جو بیٹھے ہوتے ہیں کھا جاتے ہیں، لوگ کیا کریں، پکڑیں ان کو۔ اب یہ تو کھانے والے فکر کریں نا، بھی ان نے تو روزے کے لیے رکھا ہے، جو روزے دار ہے وہ افطار کرے تاکہ وہ سارا دن بیچارہ بھوکھا رہا ہے، اور پھر ابھی مغرب ہے، پھر عشاء کی نماز ہے، پھر پتہ نہیں گھر کب پہنچے گا، کب کھائے گا، تاکہ وہ اب کم از کم اپنی تسلی کر لیں۔ لیکن ماشاءاللہ ہم تو مفت کا مال ہے نا جی، بس آ گیا تو جو بھی بیٹھے روزہ ہو نہ ہو، اذان سے بھی پہلے دسترخوان خالی ہو جاتے ہیں۔ کہتے جی کہ کوئی آدمی ہے وہ مشرک نہیں ہے، اگر اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، بھئی وہ جتنا بڑا گناہگار ہو، مشرک نہیں ہے تو اللہ بخشے گا۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ان کو نہیں بخشے گا جو شرک پہ مر گئے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے سے جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ بخشے گا۔ یہ تو ایک آدمی کا قاتل ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیا، پھر ایک اور قتل کر دیا، 100 قتل اللہ نے بخش دیا، اللہ قادر ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی ماں جو ہے بد کردار ہے، وہ زنا کرتی ہے، تو اپنی ماں کو قتل کر سکتا ہے، بالکل۔ ایک گناہ وہ کر رہی ہے، تم اس سے بھی بڑا گناہ کرنا چاہتے ہو، وہ زنا کرتی ہے، تم قتل کا گناہ کرنا چاہتے ہو، بس دور ہو جاؤ، چھوڑ دو ایسی ماں کو، وہ جانے خدا خود اس کو سزا دے گا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہم اس کو مار دیں۔ اسلام یہ حق نہیں دیتا ہر بندے کو کہ اگر بیوی گناہ گار ہے تو قتل کر دو، ماں گناہ گار ہے تو قتل کر دو، بھائی گناہ گار ہے تو قتل کر دو۔ تم کون ہو قتل کرنے والے؟ تمہارے ذمے ہے کہ یا باقاعدہ اگر محکمہ اسلامی ہے تو شکایت کرو، نہیں ہے تو دور ہو جاؤ بس۔ اگر اس عورت کا خاوند اپنے بیٹے کو کہے کہ میرے ساتھ مل کے ماں کو قتل کرو، بالکل نہیں کرنا چاہیے، تم دونوں قتل کے مجرم بن جاؤ گے، وہ تو صرف زنا کی مجرمہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اگر کوئی مسلمان دنیا کے کسی بھی جگہ سے پکارے، حضور سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ حضور نے وعدے فرما دیا ہے کہ جو دور سے درود شریف پڑھے گا فرشتے مجھ پہ پہنچائیں گے، جو میرے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے گا وہ میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔
خدا کے بندے عقل کی بات کرو. اب تو بہرحال انبیاء حیات ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ وہ عالم برزخ ہے، عالم دنیا تو نہیں ہے. جب حضور دنیا میں زندہ موجود تھے اس وقت جو صحابہ شہید ہوتے رہے ان نے پکارا، آپ نے سن لیا، ان کی مدد کو پہنچ گئے. جب زندگی میں پکارنے والے کو نہیں سنتے ہیں تو وفات کے بعد کیسے پکارنے والے کو ہر جگہ سن لیتے ہیں؟ حیات کا معنی یہ نہیں ہے. جو جتنا ثابت ہے، حضور نے فرمایا جو میرے روضے پہ آ کے سلام کہے اس کو تو میں سنتا ہوں. جیسے زندگی میں کوئی قریب سے سلام کہے گا تو سنیں گے، دور ہو تو نہیں سنیں گے. وہ تو دور ہونے کے وقت زندگی میں بھی نہیں سنتے تھے، اب کہا جائے جی کہ ہر جگہ سے پکارو اور سنتے ہیں. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک اسی کا نام ہے. یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ جس کو جب چاہو جہاں چاہو، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. یہ صرف اللہ کی شان ہے. بہرحال میں نے عرض کر دیا ہے کہ صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہی ہے کہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ پہنچاتے ہیں، اور جب اللہ نصیب فرما دے اور حاضری نصیب ہو جائے اور مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام عرض کرے تو وہ حضور سنتے ہیں. اذان کے ساتھ قد قامت الصلاۃ تو نہیں کہا جاتا. جہاں حکم ہے کہیں گے، جہاں حکم نہیں ہے نہیں کہیں گے. وہ تو بلا رہے ہیں نا. قامت الصلاۃ تو اقامت کے وقت ہوگا. اللہ کے بندے تم اتنا بھی ہوتے ہیں. اذان تو اعلام ہے، ندا ہے، پکار ہے، آؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. قد قامت الصلاۃ اس وقت کہیں گے جب ہم کھڑے ہوں گے. دو بار کہنا بھی ثابت ہے حدیث میں، اور ایک بار بھی کہنا ثابت ہے. حنفی حضرات دو والی حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور بعض ائمہ کرام ایک والی حدیث پہ عمل کرتے ہیں. وہ اذان میں تو دو دفعہ کہتے ہیں لیکن تکبیر میں ایک دفعہ کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جتنی زیادہ کرو گے ثواب بڑھے گا یا کم ہوگا. جب اذان میں 2 دفعہ ثابت ہے تو یہاں بھی 2 دفعہ ثابت ہے. جو 1 دفعہ کہے گا تو 1 لاکھ اسی کلمے پہ ملے گا نا. 2 دفعہ کہے گا تو 2 کلموں پہ لاکھ ملے گا. کیوں؟ اگر ثابت نہ ہوتا تو اذان میں بھی نہ ہوتا. اللہ کے بندے حدیث فعلی ویسے بھی یاد رکھو، حدیث فعلی بھی ہے قولی بھی ہے. اسی طرح عقود جو ہوتے ہیں وہ قولی بھی ہوتے ہیں اور فعلی بھی ہوتے ہیں. عقود قولی جو ہوتے ہیں جہاں قول ہو وہاں دوام ہوتا ہے، فعل میں دوام نہیں ہوتا، ہمیشگی نہیں ہوتی. مثلا ہم نے کلمہ پڑھا تھی عقد ہے اللہ کے ساتھ، یہ قولی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد. یہ قولی ہمیشہ دائم رہے گا. بیوی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، ایجاب قبول ہے، یہ عقد قولی ہے، یہ دائمی ہے. ایک عقود فعلی ہوتے ہیں. اسی طرح حدیث مبارک میں بھی بعض فعلی ہیں اور بعض قولی ہیں. بات کو اچھی طرح سمجھو. مثلا جیرانہ سے عمرہ کرنا جو ہے یہ حدیث فعلی ہے کہ حضور پاک نے جیرانہ سے خود عمرہ فرمایا ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جو ہے یہ حدیث قولی ہے کہ حضور پاک نے بی بی عائشہ کو حکم فرمایا. اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا افضل ہے. امام شافعی فرماتے ہیں جیرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے حضور نے کیا ہے.
امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندے وہ تو فعل رسول ہے، یہ قول رسول ہے، قول افضل ہوتا ہے، یہ تو حکم ہے، وہ تو اگر حضور جیرانے میں نہ ہوتے تو عمرہ نہ کرتے۔ تو فعل جو ہے وہ تو کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے بالا قائمن، حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ فعل ہے۔ اب اس کا تو کوئی انکار نہیں کہ یہ فعل ہے، لیکن سنت نہیں، سنت وہ ہے جس میں دوام ہو۔ اسی طریقے سے بی بی عائشہ فرماتی ہے اور روایات میں ہے کہ حضور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت فرماتے تھے۔ کیا معنی؟ کٹھے لیٹنا، ملنا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا۔ تو اب یہ فعل ہے، یہ سنت تو نہیں کہ ہر آدمی ایسا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اپنی بیٹی کو اٹھا کے نماز پڑھی ہے، یہ فعل رسول ہے، یہ تو نہیں کہ لازماً ہر آدمی اپنی بچی کو کندھے پہ اٹھا کے نماز پڑھے۔ یہ فعل ہے اور فعل جواز کے لیے ہوتا ہے۔ سنت وہ ہوتی ہے جس پہ دوام ہوتا ہے، جو عمل ہمیشہ کیا ہے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی کہے کہ میرے سلام مدینہ شریف میں عرض کریں، کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں۔ عورت پاکستان سے آئی، اپنے مقام ہوٹل پہ جب پہنچی تو ایام حید شروع ہو گئے، تو اب جب وہ پاک ہو جائے تو مسجد عائشہ سے نیت کریں۔ خدا کے بندے، جب اپنے ملک سے آئی ہے اور عمرے کی نیت کر کے آئی ہے، وہ تو نیت موجود ہے، دوبارہ کیوں کرے؟ یعنی اس نے میقات سے باقاعدہ 2 رکعت پڑھی، لبیک پڑھا، نیت کی، یہاں آ گئی تو حید آ گیا، اب اس کی نیت موجود ہے، وہ حالت احرام میں ہے۔ جب پاک ہو جائے غسل کر کے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، اپنے بال کٹائے، عمرے سے فارغ ہو جائے۔ ایک ہے کہ اپنے ملک سے آتے ہوئے اس نے نیت ہی نہیں کی، پھر وہ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گی لیکن دم پڑ جائے گی کہ میقات سے کیسے گزر آئی بغیر احرام کے، کیونکہ حالت حیض میں اگر عورت میقات پہ آ جائے، غسل کر کے نماز نہ پڑھے، اس کو نیت کرنا عمرے کی جائز ہے، اس کے لیے کوئی منع نہیں، نماز منع ہے، طواف منع ہے۔ یہ تو نیت کر کے آئی ہے بیچاری پاکستان سے، اور اپنے ہوٹل میں ہے، جب پاک ہو جائے بس ایک خیال رکھے کہ اتنے دن جو گزریں گے وہ احرام میں ہے، نہ خامن سے زیادہ بوس و کنار، نہ بات، نہ شہوت کی نظر، اور نہ کوئی خوشبو لگائے، نہ ناخن کاٹے، نہ خوشبو والے صابن سے غسل کرے، نہ خوشبو والا شیمپو استعمال کرے، جب غسل کرے سادے پانی سے غسل کر کے عمرہ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ میں استاد ہوں، علمی طور پہ بھی کمزور ہوں، اور میری قرآن پاک کی حفظ جو ہے وہ بھی کمزور ہے۔ بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا جو نام ہے یا قویو، یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ پڑھ کے دعا مانگا کرے تو اللہ حافظہ قوی کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دلائل النبوہ جو ہے بیہقی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں ایک حفظ قرآن کی حدیث ہے۔ آج کل تو بہت سارے لوگوں نے جو دعائیں چھاپی ہیں نا، اس کے اندر بھی وہ دعا چھپی ہوئی ہے حفظ قرآن، وہ ہر جمعرات میں پڑھنی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا 1 جمعرات، 2، 3، 4، زیادہ سے زیادہ 7 جمعرات۔ اور ایک روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے یہ دعا سکھلائی تھی، فرماتے ہیں کہ میں نے تو 3 جمعراتیں کی، 7ویں پوری نہیں کی، لیکن پھر مجھے کبھی کوئی بات ہی نہیں بھولی۔
اور وہ آپ کو کسی دعاؤں کی کتاب میں بھی مل جائے گی، دعائے حفظ القرآن، اور دلائل النبوہ للبیہقی کتاب ہے، اس میں بھی مل جائے گی، اور اس دعا کے ابتدا میں ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی، یہ دعا کے الفاظ ہیں، لیکن پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق پڑھا جائے تو انشاءاللہ پھر نہیں بھولے گا۔ اگر کوئی آدمی ہمیں وصیت کرے کہ میری طرف سے طواف کرو، کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی وصیت کرے کہ بھی میری طرف سے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کر دینا، بالکل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ کیا، عمرے سے جب میں فارغ ہو گیا، بال کٹوانے کے لیے جا رہا تھا کہ میں نے مونچھ کا ایک بال توڑ دیا، کچھ نہیں ہوتا، ویسے 1 آدھا ریال خیرات کر دو۔ اگر عمرے کرنے والا آدمی عمرہ کرنے کے بعد طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، اپنے بالوں پہ خود اس طرح پھیر دے، جائز ہے۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بعض علماء نے شکرانے کے طور پہ مستحب لکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں عمرہ نصیب کیا، لیکن کسی حدیث مبارک میں نہیں، اور نہ حضور نے پڑھا ہے نہ صحابہ نے پڑھا ہے۔ اگر ایک آدمی عمرہ کرنا چاہتا ہے، اس نے احرام کی چادریں غسل کر کے اپنے ہوٹل سے یا گھر سے باندھ لی، مسجد عائشہ جا کے نیت کر کے آ گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ضروری تو نہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے باندھو، وہاں پانی نہ ملے یا غسل کی جگہ نہ ملے، یا سامان کہاں رکھے گا۔ کسی نے عمرہ نہیں، عمرہ تو ان کے لیے ہے، حج جو لوگ فوت ہو گئے والدین کے لیے، جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے نہ عمرہ ہے نہ طواف ہے، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ عمرے کے اندر طواف الوداع واجب نہیں ہے، یعنی نہ کرے تو جرمانہ نہیں ہوگا، افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کرے، پھر پتہ نہیں زندگی ہوگی تو آئیں گے نا۔ نماز نہ پڑھنے کی حالت میں، یعنی عورت اگر حیض ہے اس کے لیے طواف الوداع تو حج میں بھی معاف ہے، تو اب کیا ہے، بالکل معاف ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ مسجد نبوی میں جو نماز کا ثواب ہے وہ ایک نماز کا 1000، لیکن شرط ہے کہ اسی مسجد میں ہو، سارے حرم میں نہیں۔ مکے میں جو 1 لاکھ ہے وہ تو سارے حرم میں ہے۔ اگر مجھے تکلیف ہے گھٹنوں میں، قیام تو میں کر سکتا ہوں، رکوع بڑی مشکل سے کرتا ہوں، سجدہ بھی مشکل سے کر لیتا ہوں، لیکن قاعدے میں نہیں بیٹھ سکتا تو ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے بھی یعنی جن کو گھٹنوں، مجھے خود گھٹنوں میں تکلیف ہے تو ایسے ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیں، ایسے بیٹھ جائے۔ ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ یوں نہ کرنا چاہیے کہ جس کو گھٹنوں میں تکلیف ہو، کیونکہ یہ جوڑ جو ملتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، سیدھا رکھو تو آپ سیدھا بیٹھ کے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کرسی میں تو تب بیٹھو نا جب کھڑے نہیں ہو، کھڑے تو تم ہو سکتے ہو، سجدہ بھی کر سکتے ہو۔ میری والدہ ہسپتال میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مریض ہیں
ہسپتال میں ہیں یا گھروں میں ہیں، سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا، اللہم یسر امورنا، فرج ہمومنا، اقض عنا دیوننا، اللہم انا نعوذ بک عن الہم والحزن، ونعوذ بک عن العجز والکسل، ونعوذ بک عن الجبن والبخل، نعوذ بک عن غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انا نعوذ بک عن الہم والحزن، اللہم انا نعوذ بک عن الہم والحزن، اللہم اغفر لنا کل ذنب واحفظ عنا کل جنب وفرج عنا کل کرب، اللہم ارزقنا الاخلاص والخلاص، طہر قلوبنا من النفاق، اعمالنا من الرياء، لساننا من الكذب، عيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنا فضل نازل فرما، یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، بر میں ہیں، بحر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا